ظلم کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے شروع ہوا، اور عالم اسلام میں جو بیداری کی تحریک ہے وہ اس عزاداری کے ذریعے، اور وہ تحریک کیا ہے؟ پہلے بھی بیان کیا کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کے فضائل سے آشنا کرنا اور ان کے مصائب سے آشنا کرنا، اور جن لوگوں نے مصائب ڈھائے ان سے آشنا کرنا۔ اور یہ ہم نے کلیئر کر دیا کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، لیکن ان کے ملاؤں کا اتنے مسلمان ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی مثال ہے کہ جیسے ہماری بھیڑیں بھیڑیوں کے ہاتھ میں یا خطرے میں ہو، جتنے مسلمان ہیں یہ سب ایسے ہیں جیسے ہماری بھیڑیں بھیڑیوں کے ہاتھ میں۔ اہل سنت کا معاملہ بالکل الگ ہے، ان کے مولویوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے عوام آپ کو ملیں گے، چاہے وہ ایکٹر ہوں، ایکٹریسز ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا پڑھے لکھے نہ ہوں، ٹی وی اینکر ہوں یا ہوسٹ ہوں یا عام صحابی ہوں۔ جب اشرف الانبیاء کا نام لیں گے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جب ان کا مولوی آپ کو نظر آئے گا تو وہ کہے گا بڑا سنبھل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے کل بھی توجہ دلائی۔ تو فرق ہے دونوں میں کہ نہیں ہے؟ عوام اہل سنت ناسبی نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ان کے ملاؤں کا الگ۔ بریلوی عوام دیوبندیوں کے قتل کو صحیح نہیں سمجھتے، دیوبندی عوام سادے لوگ، وہ ایسے خطرناک نہیں ہیں، لیکن جب یہ اپنے مولویوں سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انگلینڈ سے لڑکیاں نکلتی ہیں جہاد و زنا پر، کہ جب مولویوں سے ریلیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ جب مولویوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے تو لبرل لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب لبرل لگ رہے ہوتے ہیں تو صحیح ان میں اسلام کی جھلک نظر آ رہی۔ تو اس فرق کو اگر ذہن میں رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اتحاد ضروری ہے، اور اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی فرقوں کے قتل کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں، اور ہمیں تو بطور اولا۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، فضائل کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، القاب کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، اور یہی حال ہے باقی ائمہ علیہ السلام کے۔ اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی، عام اہل سنت ہوگا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے کہے گا امام حسن امام حسین، لیکن جو ان کا ملا ہوگا وہ عموماً اس کے منہ سے، عموماً خصوصاً بریلوی تو کہہ دیتے ہیں، دیوبندی کے اور وہابی کے منہ سے نہیں نکلتا، وہ بہت سنبھل کے کہے گا حضرت حسن، کہیں بہت الرٹ ہو کے، کہیں منہ سے امام نہ۔ یہ علامتیں ہیں ساری ناسبیوں کی۔ اور شاید کل یا پرسوں بھی توجہ دلائی کہ جب انگلش میں ترجمہ کریں صلوات کا، کیونکہ آج بعض نئے لوگ ہوں گے، تو کیا کہنا چاہیے؟ پیس بی اپاؤن ہم، بالکل غلط ہے۔ پیس بی اپاؤن ہم ناسبیوں والی روش پر ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے وداؤٹ آل۔ صحیح ترجمہ جو ہوگا پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہز پروجنی، اینڈ ہز پروجنی کریں گے تو یہ آل ہی کا ہے ترجمہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ کل ایک روایت کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور اس سے پہلے جو کل ہم نے توسل کیا تھا اور حدیث قصہ کے جملے کی جانب بڑی تیزی سے توجہ دلائیں کہ حدیث قصہ میں جب جناب سیدہ سلام، جب رسول اللہ اور مولا امیر المومنین امام حسن امام حسین کا تعارف کرایا گیا ہے، تو ایک خاص جو روش ہے وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بن۔ اور کل ہم نے ایک ختم کی جانب اور ایک مجرب عمل کی جانب توجہ دلائی کہ 530 دفعہ صلوات پڑھی جائے، لیکن اس حدیث قصہ کی روش پر، جس طرح سے وہاں پر تعارف ہو رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے سے، تو یہاں پر ابتدا بھی صلوات کی کس سے؟ جناب سیدہ سے ہے۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا، یعنی ان کے والد پر، و بعلہا، یعنی ان کے شوہر پر، و بنیہا، ان کے بچوں پر، و سر المستودع، اور جو اللہ نے ان پر ان میں راز چھپائے ہیں، اور پھر بعدد ما احاط بہ علموں کا، یعنی اللہ، یا اللہ تو اتنی ان پر صلوات بھیج کہ جو تیرے علم میں ہے، یعنی کوئی عدد نہیں ہے، وہ علم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔